السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا؟ اس وقت پورے ملک میں یہ بحث جاری ہے۔ پارلیمنٹ کی جو خصوصی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ غالباً ایک دفعہ پہلے اجلاس ہوا لیکن کوئی متفقہ کینڈیڈیٹ نہیں آ سکا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی، اور حکومت کی خواہش ہے کہ اتفاق سے کینڈیڈیٹ کو لایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب اگلا چیف جسٹس کون ہوگا۔ دوسری جانب جو سیاست ہے وہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ترمیم منظور کروائی گئی ہے، بنتا نہیں ہے کہ پھر ہم اس عمل کا حصہ بنیں، کیونکہ یہ سارا عمل غیر آئینی ہے۔ آج ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی بہن نورین خان صاحبہ دوبارہ اڈیالہ جیل کے باہر گئیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کی، وہاں پہ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی دیا کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہمیں خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ خان صاحب کی جو دوسری دو بہنیں ہیں وہ بھی جیل میں ہیں، غالباً ان کو جیلم کی جیل میں رکھا ہوا ہے، ان سے بھی ملاقات نہیں ہو سک رہی۔ تو عمران خان صاحب خود بھی جیل میں، ان کی بہنیں بھی جیل میں، ان کا بھانجا بھی جیل میں، لیکن جیل کے باہر آپ نے دیکھا کہ ان کی بہن اکیلی کھڑی تھیں۔ وہ جو مخصوص نشستوں پہ ٹکٹ لینے والے اور سیٹیں لینے والی خواتین کا ایک رش ہوتا تھا، وہ کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ دیگر جو معاملات ہیں، سیاست آگے ہماری کس طرف جا رہی ہے، اس ترمیم کے بعد کیا چیزیں اب حتمی شکل اختیار کر گئی ہیں یا پھر حکومت کے کچھ اور پلانز بھی ہیں۔ اور سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب نے خبر دی، میں ان کا کلپ سن رہا تھا کہ جناب فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور جو شخصیت اس کو لیڈ کرے گی وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ نام ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ آج ہمیں پروائنٹ کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر وکیل اور ماہر قانون فیصل چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور سینئر صحافی اور اینکر پرسن منیب فاروق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ چودھری صاحب میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، وہ فارورڈ بلاک کے اوپر بھی ہم آئیں گے، لیکن اس وقت جو معاملہ پھنسا ہوا ہے سارا نئے چیف جسٹس صاحب کا، کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کوئی متفقہ کینڈیڈیٹ آ جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے تو آ جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف تو ظاہر کمیٹی کا حصہ اس وقت ہے نہیں، میرا خیال ہے ان کو ہونا چاہیے تھا، اور انہیں چاہیے تھا کہ اپنا ووٹ دیتے۔ اگر وہ فرض کریں وہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہونا چاہیے چیف جسٹس، تو کم از کم 3 ووٹ یا 4 ووٹ تو ان کے حق میں ہونے چاہیے تھے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بہت زیادہ امکان ہے کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی چیف بن جائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئینی بینچ بن چکا ہے۔ اب جو بھی چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا اس کے پاس آئینی مقدمات تو ہوں گے نہیں، وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ اور شروع میں یہ حکومت کی خواہش یہ تھی کہ وہ ایک آئینی عدالت بنا دیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا دیں، تو ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا۔ اب آئینی بینچ بن گیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو آپ کو بہت زیادہ اعتراض نہیں ہوگا جسٹس منصور علی شاہ صاحب بن بھی جاتے ہیں، اور اس کی 2-3 فائدے ہوں گے گورنمنٹ کو۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ وکلا تحریک نہیں چلا سکیں۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک چلانا چاہتی ہے اور وہ اس ترمیم کو ظاہر ہے اس کے خلاف پٹیشن بھی کرنا چاہتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف اس کے بعد کیا کرے گی، کیونکہ ان کا مطالبہ تو وہ مان لیا جائے گا۔ تیسرا، گورنمنٹ کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو لے کے آئیں تو پہلے جو 2 سینئر ججز ہیں وہ مستعفی ہو جائیں شاید، یا ان کے ساتھ کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ اور ججز مستعفی ہو جائیں۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اگر بنا دیا جاتا ہے تو استعفے بھی نہیں آئیں گے، تو آگے میرا خیال ہے استحکام ان کے لیے آ جائے گا۔ تو اس وقت ویسے یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر انہیں بنا دیا جائے تو حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ اختیارات یا وہ تلوار نہیں ہوگی جس سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہو سکتا ہے یا گورنمنٹ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا چودھری صاحب، اگر منصور علی شاہ صاحب کو بنا دیا جاتا ہے چیف جسٹس، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات سموتھلی چلتے رہیں گے؟ اس لیے کہ اصل ایشو تو یہ ہے کہ جو قانون سازی ہوئی ہے، جو ترمیم ہوئی ہے، اس میں اب عدلیہ کا کردار تو بالکل محدود ہو کے رہ گیا، لگتا ہے اس طرح کے ایگزیکٹو کے تھم کے نیچے آ گئی عدلیہ۔ دیکھیے، یہ ایک ایفرٹ تو کی گئی ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر ایک اسالٹ تو کیا گیا ہے، اور جوڈیشری کو زیر تسلط لانے کی کوشش کی گئی۔ پہلے اس بات میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے کہ فیکچول بات یہ ہے کہ جوڈیشری جو جوڈیشل اوور ریچ تھی وہ پارلیمنٹری افیئرز میں یا ایگزیکٹو افیئرز میں بہت زیادہ ہو گئی، خاص کر ثاقب نثار صاحب کے دور میں، پھر اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب کے دور میں انہوں نے حکومتوں کے لیے کافی پرابلمز کریٹ کیے اور اپنی اتھارٹی اسرٹ کی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس زمانے میں عدلیہ کے ہاتھ میں پارلیمنٹ کی یا حکومت کی داڑھی ہے۔ تو اس حکومت نے آ کے جو ہے یا اس حکومت کو لا کر اب لگتا یہ ہے کہ عدلیہ کی داڑھی پارلیمنٹ کے ہاتھ میں دے گئی ہے، یعنی وہ جو توازن لگتا تو یہ کہ شیو ہی کر دیا نہیں، کہ وہ جس طرح سے جو توازن لانے کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے معاملات درست نہیں چل رہے تھے۔ دیکھیے، اگر ایک ادارہ دوسرے ادارے کے سفیر میں مداخلت کرتا ہے
تو اس سے امبیلنس کریٹ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن میکنزم میں. اسی طرح اگر کوئی ادارہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرے گا تو اس سے بھی تو ایک عدم استحکام پہ آئے گا. جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لایا گیا تو اس وقت میرے سمیت بہت سارے لائرز کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمیں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے آبجیکٹ پہ کوئی اعتراض نہیں تھا, پرپس پہ. تو ہماری جو بیسک آبجیکشن تھا وہ میتھڈ جو تھا اس پہ تھا. ہمارا یہ کہنا تھا اور میں آج بھی اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ اور آرٹیکل 203 کے تحت ہائی کورٹس کے کوئی اختیارات ہیں کہ وہ اپنے رولز خود بنائیں. تو یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بینچ میکنگ پاور تھی یہ سپریم کورٹ کو فل کورٹ بنا کے اس وقت کر لینا چاہیے تھا. بندیال صاحب سے بھی یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے فل کورٹ نہیں بلائی. وہاں پہ فل کورٹ بلا کے اگر وہ رولز امینڈ کر لیے جاتے تو پھر یہ جو پارلیمنٹ کی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہا تو جا رہا ہے کہ یہ ترمیم لائی گئی اور اس سے چیف جسٹس جو ہیں وہ یہ ایسی بات نہیں. ٹھیک. اچھا, ویسے وکلا کو قابل قبول ہوگا کوئی بھی چیف جسٹس ہو جائے ان تینوں میں سے؟ نہیں, وکیل دیکھیں بات یہ ہے کہ وکلا کا تو ایک سٹینڈ فرم سٹینڈ ہے اور ہم جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اس کو یہ 97 سے جب سجاد علی شاہ کا انسیڈنٹ ہوا, آپ کو پتہ بہت سارے اس وقت کے لوگوں کے اوپر بریف کیس لے کے ججز خریدنے کے بات کی گئی, تو ایک انٹریگز جوڈیشری میں ہوتی تھی. جیسے آج بھی دیکھیے نا انسرٹنٹی پرویل کر رہی ہے. اگر سینیورٹی پرنسپل ہوتا تو آج انسرٹنٹی نہیں ہوتی. تو وکلا جو ہیں وہ تو سینئر موسٹ جج کو ہی چیف جسٹس کرتے ہیں, لیکن وکلا کا اعتراض جو ہے وہ اس سے مزید یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اگر بینچ بنائے گی, دیکھیے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہوتی ہیں تھوڑی سی اوور ریچ ہو رہی ہے پارلیمنٹ. اس میں تو یہ ہوتا ہے نا شاہ جی کہ اگر میرا کانسٹیٹیوشنل مقدمہ ہے اس میں لازمی طور پہ فیڈریشن یا کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز اس میں فریق ہوں گے. تو اگر وہ فریق جس کے خلاف میرا مقدمہ ہے چاہے وہ ریاست ہی ہے, ریاست اگر بینچ خود بنائے گی تو پھر میرا رائٹ آف فیئر ٹرائل, ڈیو پروسیس. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. میں ذرا منیب صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں. منیب صاحب, ایک تو یہ جو خصوصی کمیٹی ہے اس میں تحریک انصاف شامل نہیں ہوئی, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ انہوں نے خود موقع ضائع کیا ہے کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ جا سکتے تھے, ڈسینٹنگ نوٹ وہاں پہ لکھاتے, میٹنگ کے منٹس بننے تھے, وہ اپنا مدعا وہاں پہ رکھتے تو سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہوتا. اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. اور دوسرا, یہ جو عدلیہ کے پر کاٹنے کی بات ہو رہی ہے, آپ کو بھی لگتا ہے کہ عدلیہ کے پر کاٹے گئے؟ جی منیب صاحب کی آواز ذرا کھولیے گا, ان کی آواز نہیں آ رہی. جی عادل صاحب, دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کی جانب سے اٹس بیڈ پالیٹکس, اس لیے کیونکہ دیکھیں ایون اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یار یہاں ہماری جیت نہیں ہے, لیکن آپ فار دا ریکارڈ آپ جا کر کسی جگہ, اگر تو ایک ایسی ون ون سچویشن بن جاتی ہے, لیٹ سے اب سے 15-20 آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد منصور علی شاہ صاحب کو اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ جی وہ بن رہے ہیں جج, تو تحریک انصاف کین آلسو شیئر دا براؤنی پوائنٹس کے جی ہم متفقہ طور پر, اور ہماری بھی اس میں بڑی کوشش تھی اور ہماری وجہ سے بھی ایک بڑا امپٹس آیا اس بات کے اوپر, اور ہم نے منصور علی شاہ صاحب کو بینگ دا سینئر موسٹ چیف جسٹس جج وہ چیف جسٹس بن رہے ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جب سے عمران خان صاحب سے رابطے بھی منقطع ہوئے ہیں, پارٹی ڈسرے میں ہے, سو افیکٹولی ایک پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے تحریک انصاف کا. اور یہ جو پالیسی شفٹ ہوا ہے ایک بڑا میجر قسم کا, جس میں عمران خان صاحب سے رابطے روک دیے گئے ہیں, یہ اس وقت تحریک انصاف اس سچویشن کو گریپل کر رہی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے اس کو ڈیل کس طریقے سے کرنا ہے, کیونکہ نہ ٹکرز چل رہے ہیں, نہ رپورٹرز مل رہے ہیں, نہ کوئی نئی چیز سامنے آ رہی ہے. سو یہ اوور آل ایک بڑا سیٹ بیک ہے تحریک انصاف کے لیے. جہاں تک بات ہے, دیکھیے یہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں ہوا, یہ اظہر صاحب اٹ واز آن دا کارڈز, اس لیے کیونکہ میں اب یہ موقف ہے نا, موقف پاکستان کے اندر حکومت تو چلیں کوئی بھی ہو وہ کتنی ریلیونٹ ہوتی ہے, جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا کنسیڈرڈ اوپینین نہیں ہے, ان کی پوزیشن ہے کہ جی اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر ایک بھاری تعداد میں جج صاحبان ہیں وہ ہیویلی ٹلٹڈ ہے ٹورڈز پی ٹی آئی, اور وہ ججز کا جسٹس ڈسپینس نہیں کرتے, وہ تو سیاست کرتے ہیں. تو اس کے لیے پھر انہوں نے اس کی 1-2 نشانیاں آئیڈینٹیفائی کی, اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر ہماری طرف سے بھی یہ ہے کہ ہم اس پر چیزوں پر عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے. آپ نے دیکھا 2 صوبوں میں الیکشن نہیں عمل درآمد ہوا, مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں عمل درآمد ہوا, اور ابھی یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ایز کلیئر ایز دس بتا دیا گیا کہ جی اگر
یہ آئینی ترمیم 25 تاریخ تک نہیں بھی ہوتی اور منصور علی شاہ صاحب آ جاتے ہیں تب بھی کوئی ایڈونچر کسی کو کرنے نہیں دیا جائے گا، اور اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا پھر بڑا بلو بیک آئے گا. لیکن اب افیکٹولی دیکھا جائے کیا فرق پڑتا ہے جی، منصور علی شاہ صاحب بنے یا کوئی اور بنے، چیف جسٹس کے اختیارات تو وہ رہے نہیں ہیں. پارلیمنٹری کمیٹی جو نارمل تھی اس پورے پروسیس میں وہ تو ختم کر دی گئی ہے نا. یہ تو اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنائی ہے اونلی فار دی اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس. جو اوور آل جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن ہے وہ بدل دی گئی ہے. اب اس میں سیاستدان بھی شامل ہو گئے ہیں. بٹ اب ایشو یہ ہے کہ ایک فیکٹر ضرور ہے کہ جو مجھے آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وہ جو ڈسینٹنگ آرڈر کا ڈیٹیل میں نے پڑھا ہے آج، اگر اس کو دیکھوں تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید یہ ایک اور انڈائٹمنٹ ہے منصور علی شاہ صاحب کے خلاف، بیکاز وہ آتھر تھے اس ججمنٹ کے. ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آئینی ترمیم میں لکھ دیا گیا ہے اور ایک غلطی شاید بتائی جا رہی ہے کہ جی ہو سکتا ہے ٹھیک سربراہ عدالت کا آئینی بینچ کا سربراہ اور ہوگا، ایسا نہیں ہے. وہ ایک بھی ہو سکتے ہیں، یہ ترمیم میں لکھا ہوا ہے. ابھی بھی کچھ سوال چیف جسٹس صاحب ہی آئینی بینچ کے سربراہ بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چودھری صاحب، یہ انتہا ہو گئی ہے ترامیم کی کہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے؟ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس سے آگے بھی ترامیم ہیں. اور سردست کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت ریزسٹ کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کمال کر دیا. میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی ایسا سیاسی لیڈر ہے جس نے اتنا زیادہ گین کیا ہے. اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس 12 ارکان تھے، 5 ان کے سینیٹرز ہیں، 7 ان کے ایم این ایز ہیں، لیکن ساری پولیٹیکل پارٹیز ان کے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. 18 وزٹس جو ہیں وہ صرف بلاول بھٹو صاحب کے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مولانا کی کامیابی کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف مولانا کے بارے میں کیا کیا نہیں کہتی تھی اور عمران خان صاحب کیا کیا نہیں کہتے تھے. آج عمران خان صاحب تہنیتی پیغامات پہنچوا رہے ہیں جیل سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جمہوریت کی روح ہیں اور ہم ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے مشہور ہیں. یہودی ایجنٹ کہتے تھے نا یہ بھی. اور ہاں، اور اس کے سوا گور خان صاحب جو ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مولانا نے کمال کر دیا، اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں، بلکہ 4 دانت آخری وقت پہ توڑے مولانا نے. اور 26 ترامیم تھی، ان میں سے 22 پاس ہوئی، 4 انہوں نے نکال دی جس میں ملٹی کورٹس بھی شامل تھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، پھر میاں نواز شریف صاحب نے بالکل اگنور کر دیا تھا ان کو. میاں نواز شریف صاحب کو بار بار ان کے پاس جانا پڑا، آصف علی زرداری صاحب کو بار بار جانا پڑا. پاکستان تحریک انصاف مولانا کے پیچھے نماز پڑھنے پہ مجبور ہوگی. تو مولانا نے بڑا گین کیا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان ترامیم کے اندر کچھ ترامیم نہیں ہونے دی. تو میرا خیال ہے کچھ کمپوزیشن جو سینٹ کی چینج ہوگی آنے والے دنوں میں، کچھ نیشنل اسمبلی کے اندر کچھ ہوگی، کوئی مخصوص سیٹوں کا فیصلہ ہو جائے گا. تو گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہوگی کہ جو چاہے ترمیم کر لے. تو یہ ترامیم آ رہی ہیں، 27ویں 28ویں ترامیم ہے. ٹھیک ہے. اور بریفلی یہ بھی کامنٹ کیجئے گا، جس طرح آپ نے کہا کہ مولانا کے مٹھی بھر ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، تحریک انصاف 100 کے قریب ایم این اے، 200 سے زیادہ ایم پی ایز، ایک صوبے میں حکومت، ان کی سیاست کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں سیاست مولانا کیا ہے کہ 12 ارکان کے ساتھ مولانا جو ہے وہ مرکزی ایک لیڈر بن گئے. وہ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر بن گئے جن کے آگے پیچھے سارے چل رہے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں ایک صوبے کے اندر گورنمنٹ اور پھر 92 سیٹوں کے باوجود سب سے زیادہ ووٹ لینے کے باوجود جیل کے اندر ہے. تو سیاست کس کو کہیں گے؟ پھر مولانا کو کہیں گے کہ مولانا جو اپنا ازلی دشمن تھا، جس کو اب دشمن نمبر 1 کہتے تھے، ان کو بھی انگیج کیا اور وہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انگیج کیا جنہوں نے انہیں اگنور کر دیا تھا، ان کو بھی لے کے. تو سیاست تو پھر اسی کو کہتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ مولانا کے بڑے کم ایم این ایز تھے، بڑے کم ان کے ایوان کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، لیکن اس کے باوجود وہ تمام سیاست کا محور بن گئے. اور دوسری جانب تحریک انصاف کے اوپر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ ان کی جماعت دھمکیاں تو بہت دے رہی ہے. آج بھی علی امین صاحب نے کہا کہ پورا ملک بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. جس کو ضرورت تھی تو اس وقت وہ ترمیم ہو رہی تھی، مولانا کے ساتھ میٹنگز ہو رہی تھی، وہ غائب تھے. اور اچانک جب سب کچھ ہو گیا تو انہوں نے کہا جی میں تو دانت توڑ دوں گا، بند کر دوں گا پورا پاکستان. اور پھر جس طرح شروع میں بھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ آج جیل کے باہر بھی عمران خان کی بہن اکیلی کھڑی تھی، 2 بہنیں ان کی جو ہیں وہ جیل میں بند ہیں. کون سی لیڈرشپ جیل میں گئی ہے عمران خان کی بہنوں کو دیکھنے کے لیے؟ اس پہ بھی گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ایک خصوصی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے. ابھی تک یہ کوئی حتمی خبر سامنے نہیں آئی کہ کون نئے چیف جسٹس ہوں گے. اگر پروگرام کے دوران کوئی ایسی خبر آتی ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اچھا چودھری صاحب، آج آپ نے بھی ایک توہین عدالت کی پٹیشن دائر کی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. شروع میں ہم نے ان کی بہن کی ویڈیو بھی دکھائی جس میں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور جیلم میں ان کی 2 بہنیں وہاں پہ بھی قید ہیں.
تو کیا چل رہا ہے ملاقات کے حوالے سے؟ انتظامیہ کا کیا موقف ہے؟ کب تک ملاقات ہو جائے گی؟ دیکھیے جو تو اڈیالہ ہے 3 اکتوبر کو لاسٹ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہیئرنگ میں ہم لوگ تھے، اس کے بعد سے ابھی تک تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی. جو ڈیلیگیشن ہے سیٹرڈے کو 5 ممبران پاکستان تحریک انصاف کا وہ گئے اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں جو باتیں بتائی گئیں وہ بڑی الارمنگ تھیں. اور مین وائل میں لیگلی انٹائٹلڈ ہوں ٹو ہیو ایکسیس ٹو مائی کلائنٹ. آپ وکیل ہیں نا عمران میں خان ان صاحب کے وکیل بھی ہوں. اور عمران خان صاحب جو اس وقت ہیں وہ کانوکٹ نہیں ہے، وہ سپیریئر کلاس انڈر ٹرائل پرزنر ہے. یہ ٹیکنیکل بات ہے. ان کے جو رائٹس ہوتے ہیں اس میں آپ اگر یہ بین انلمیٹڈ ٹائم کے لیے، پہلے یہ کو 20 تاریخ تک 18 تاریخ تک لگایا گیا، 18 سے 20 کا، 20 سے اب دوبارہ ایکسٹینڈ کیا گیا. تو وی آر وریڈ اباؤٹ ہز کنڈیشنز کہ وہ کن کنڈیشنز میں ہیں، کیا ان کی ہیلتھ میں بھی ان کے پروفیشنل نالج کو نہیں دے گئے ڈاکٹر کو ان کو، حالانکہ وہ US سے آئے تھے جو عاصم یونس ہیں، عاصم یوسف ہیں، تو وہ ان کو جو ہے نہیں جانے دیا گیا. اور سرکاری ڈاکٹرز ہیں، ان کی رپورٹس کے اوپر آپ کتنا ریلائی کر سکتے ہیں؟ بیکاز بہت ساری چیزیں اوبیسلی میری اور میرے کلائنٹ کے بیچ میں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، وہ میں پبلکلی کر نہیں سکتا. ویسے بیرسٹر گور صاحب تو مطمئن ہو گئے تھے، انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ پیمز کے ڈاکٹرز نے دیکھ لیا ہے. تو آپ اور ایک گھنٹہ ایکسرسائز بھی کی. وہ 3 گھنٹے کرتے ہیں، وہ 1 گھنٹہ ایکسرسائز 72. تو میرے خیال میں سب کو لرن کرنے کی ضرورت ہے. میں نے جیل اتھارٹیز کو کہا تھا کہ پہلا 72 سال کا بابا ہے جو آپ سے دوائی نہیں اور بستر اسپتال میں منجی نہیں، آپ سے ڈمبل مانگ رہا ہے، تو آپ دیتے کیوں نہیں؟ سو ہی از اسٹل فٹ، بٹ آبویسلی ان کی جیسے وہ ٹینائٹس ایک ہوتا ہے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ ویزنگ ہوتی ہے، تو ٹینائٹس کی ان کو میڈیسنس دی جا رہی تھی. اور ان کو پرائیویٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں پہلے بھی، اور عدالت کی اجازت سے بھی دیکھتے ہیں. اور یہ ایک ان کو نہ ایکسیس دینا. دیکھیے گوہر صاحب نے جو کی تھی اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ چلو کوئی تو جا کے مل لے پھر، لیکن وہ خود مل لیے نا اس کے بعد. تو دیٹ از اے ڈفرنٹ. لیکن ابھی تک آپ کی پٹیشن ہے توہین عدالت کی، وہ اب سماعت کے لیے وہ صبح لگ گئی ہے، صبح لگ گئی ہے. اور اس میں آپ کی یہی پلی ہے کہ ہماری ملاقات کروائی؟ جی ڈیفینیٹلی، بیکاز مجھے تو کورٹ سے آرڈر تھا. دیکھیے ہماری پہلے بھی ایکسیس روکی جاتی تھی. ہمیں وہاں پہ جو ہے اڈیالہ کے باہر وکلا کو بہت زیادہ ایک توہین آمیز رویے کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کے بعد پھر مجھے آئی واز کنسٹرینڈ ٹو فائل دا پٹیشن. پھر میں نے جج سے کہا کہ پھر وہ مطلب ہماری گاڑیاں نہیں جانے دیتے تھے، ہمیں باہر 7 گھنٹے کھڑا کرنا. تو پھر وہ کافی حد تک ریزالو. پھر ایون کورٹ کو لوکل کمشنر اپوائنٹ کرنے پڑے. وہ 3 لڑکے ہیں ہمارے وکیل ہیں جو جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی ہمیں اندر ایکسیس دینے میں کوئی پرابلم نہ ہو. اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے کہنے کے باوجود نہیں کیا جاتا. بہرحال یہ پرابلم ہے. اچھا، علیمہ خان اور عظمہ خان صاحبہ وہ جیل میں ہیں، ان کی ضمانت کا کیا ہو رہا ہے؟ آج ان کا کیس لگا تھا جی. آج یہ جو ٹیکٹس ہوتے ہیں پروسیکیوشن کے، ریکارڈ نہ لانا، اور یہ ایک روٹین ہے. اب 2 دن اور ان کی ڈیٹ ہو گئی ہے. 4 تاریخ کو سے ان کو اریسٹ میں رکھا گیا. 5 تاریخ کو میں نے ان کی بیلف جو ہے وہ، کیونکہ ان کو نہیں کسی مقدمے میں رکھا گیا تھا، پھر بیلف گئی. بیلف کی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے کہ وہ وہاں پہ تھانے میں نہیں تھی، کسی نامعلوم جگہ پہ تھی. پھر ان کو پیش کیا گیا سنڈے والے دن. وہاں سے ان کو لمبا ریمانڈ رکھا گیا. اب جیلم جب شفٹ کیا گیا ہے تو آپ کو پتہ ہے، آپ کا اور میرا گھر ہے جیلم، تو میں بھی پیچھے گیا تھا. تو آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ میں ان سے ایکسیس ہو جائے. وہ وکلا کی ایکسیس بھی وہاں پہ بھی روک دی گئی اور ان کو بڑی ہائی سیکورٹی میں رکھا گیا. پتہ نہیں دونوں بے ضرر خواتین ہیں، اولڈ ایج خواتین ہیں، ان کو جو ہے ان سے بھی اتنا خطرہ ہے کہ ان کو رکھا گیا. حسان نیازی جو ہیں وہ کسٹڈی میں ہیں، ان سے بھی ایکسیس نہیں ہے. منیب صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں. اچھا منیب صاحب، یہ جو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، آج جو جیل ٹرائل تھا وہ بھی کہا گیا کہ جی فی الحال اس کو روک دیا گیا ہے، آج اس کی سماعت نہیں ہوگی. تو وہ ساروں کی ادھر سے ہی ڈیٹا ڈال دیتے ہیں جی. وہی نا، تو پہلے ہم مر جاتے تھے کہ ہم نے کام اور بھی کرنے ہیں، تو ہمیں تو 1 دن کا استثنا ملنا تھا. اب پتہ نہیں کیا کون سا رنگ چڑھ گیا ہے، وہ جج صاحب کا دل ہی نہیں کرتا ڈالا جانے. اچھا، لگتا ہے ایسے ہے کہ منیب صاحب کی کوشش یہ ہے کہ قیادت کو عمران خان صاحب سے دور رکھا جائے، اور وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ ورک بھی کر رہا ہے، کیونکہ جو قیادت کی باہر حالت ہے، کوئی فیصلہ سازی اس طرح ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس میں کوئی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. تو یہ ایک حکومت کی کامیاب حکمت عملی ہے، یا پھر یہ قانونی مسائل ہیں، اس کو صرف ہم قانونی نظر سے دیکھیں؟
نہیں قانونی تو اطہر صاحب وہ تو میں ہمیشہ پچھلے دنوں سے کہتا ہوں کہ قانون آئین تو خیر وہ افیکٹولی چھٹی پہ ہی ہوتا ہے معاملہ. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں یہ میرے خیال میں بائی اسٹریٹجی کیا گیا ہے, اور جس طرح آپ نے کہا یہ اس نے بہت کام بھی دکھایا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شاید ٹائم لمیٹڈ ہے, لیکن اب شاید یہ سوچا گیا ہے کہ یہ اسی پروسیجر کو فالو کیا جاتا ہے. جو میرے لیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تھوڑی تشویشناک بات ہے وہ ان کی ہمشیرہ جو دو ہیں ان کی گرفتاری, نوعیت مقدمے کی کہ ان کے پاس دھماکہ خیز مواد تھا. فرینکلی مطلب سچی بات ہے وہ ان کے پاس کیا دھماکہ خیز مواد ہونا ہے, وہ ان کی بہرحال میں اریسٹ کی فوٹیج بھی موجود ہے, میں سمجھنے سے قاصر ہوں. لیکن چلیں وہ ہو گیا, پھر ان کی جیل میں منتقلی, یہ تمام چیزیں مطلب تشویشناک تو ہیں, لیکن ہم ان پر صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالات ایسے ہی ہیں. لیکن جو چیز پریڈکٹ یا نظر آ رہی تھی جو کچھ عرصے سے جو میں فورسی کر رہا تھا, اور میں ٹائم اینڈ اگین شاید آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا رہا آف دا ریکارڈ بھی, کہ مجھے سپٹمبر اور یہ اکتوبر وغیرہ میں نا اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ چیزیں شاید فائنلی شیپ اپ ہو کے کلمنیٹ ہونے جا رہی ہیں کہ ناؤ دس از دا اسٹیٹڈ پالیسی, انلیس کہ کچھ بہت ڈراسٹک ہو جائے اور ہر چیز ہی تلپٹ ہو جائے اور بدل جائے, وہ پھر اور چیز ہے. لیکن میرے خیال میں اس وقت جو ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب قید میں, ان کی اہلیہ, ان کی ہمشیرہ, حسان نیازی صاحب کا تو خیر معاملہ ہی اور ہے, وہ فوجی کسٹڈی کے اندر ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرح چلے گا. نظام نے اپنی گرفت بڑی مضبوط کر لی ہے جوڈیشل سائٹ کے اوپر. آپ کو وکلا تحریک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے منیب صاحب؟ بات یہ ہے جی کہ میں بہت احترام کے ساتھ کہتا ہوں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو وکلا تحریک ہوتی ہے, کیونکہ چوہدری صاحب خود پریکٹسنگ لائر ہے, جب آخری تحریک وہ چلی تھی والی افتخار چوہدری صاحب والی, جہاں تو ایک تو یہ تھا کہ بڑے بڑے وکلا جو تھے نا ان کے پاس کام کوئی نہیں رہا تھا, لیکن اس وقت اس تحریک کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی. بعد میں اس تحریک کو کچھ عرصے بعد پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ہائی جیک کیا اور بڑا افیکٹولی استعمال کیا. اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس کے اندر بڑا کردار تھا. آج بالکل مختلف سچویشن ہے. ساتھ اتنے جو لائرز ہیں, مجھے بتائیں کون کتنے عرصہ جہاد کر سکتا ہے؟ سارے لائرز کے تو بڑے چیمبرز نہیں ہے نا, جو وہ لائرز بھی ہیں جو بالکل لوور کورٹس کے اندر کام کرتے ہیں اور ان کے پاس ہائی کورٹ کا کام بھی نہیں. انہوں نے تو اپنے کلائنٹ کو ڈیل کرنا ہے, اپنے بچوں کے لیے رزق کمانا ہے. کتنا عرصہ وہ خواری کاٹیں گے یا ہڑتالیں کریں گے یا تحریکیں چلائیں گے؟ تو آپ کو کوئی بڑی تحریک چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ مطلب کم از کم آن دا فیس آف اٹ تو نظر نہیں آ رہی جی. پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ جی بالکل بند کر دیں جی ساری, کوئی وکیل کہیں پیش نہیں ہوگا. مجھے تو کوئی ہڑتال کسی جگہ نظر, کنڈمنیشنز ہیں ان سے کسی کا کیا بگڑنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا چودھری صاحب ہم آئیں گے وہ فارورڈ بلاک کے اوپر بھی, لیکن اگر تحریک چلتی ہے کوئی, آپ سمجھتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کی قیادت ہے باہر وہ اس کو لیڈ کرے گی, وکلا لیڈ کریں گے, کوئی احتجاجی تحریک بڑی بنتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جو انصاف لائرز فورم ہے وہی کر سکے گا. کوئی بہت زیادہ بارز جو ہیں وہ اس تحریک کے حق میں نہیں ہیں اور ڈیوائیڈڈ ہیں, اور اس کی وجہ اعظم وزیر تارڑ صاحب ہیں, کیونکہ خود ان کا بڑا چیمبر بڑا تگڑا تھا اور بار کے اندر وہ بہت زیادہ انوالو تھے, تو انہوں نے بہت سارے جو مین وکلا ہیں ان کو سب کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی تحریک بڑی چل سکتی ہے. کوئی ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک بار احتجاج ہو گیا تھا جس میں تھوڑے سے وکلا آئے تھے, اور بعد میں اس کو اعظم سواتی صاحب نے اس کو لیڈ کیا تھا. بعد میں انہوں نے عمران خان صاحب کو جا کے بتایا جی کہ میں نے ان کو لیڈ کیا, تو عمران خان صاحب نے کہا میں نے دیکھ لیا جتنے لوگ وہاں پہ آئے تھے. تو اسی ٹائپ کا ہوگا جس میں حامد خان صاحب تقریر کر دیں گے, پھر عابدی صاحب تقریر کر دیں گے, اور شاید ریاست علی آزاد صاحب جو ہیں وہ تقریر کر دیں, اور علی احمد کر صاحب کر دیں. لیکن وہ جو تحریک پہلے چلی تھی افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی میں, وہ میں اتفاق کرتا ہوں ویسے ان کی بات سے, منیر صاحب کی بات سے, کہ وہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی, جنرل کیانی صاحب تھے. تو وہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی اس وقت جنرل مشرف صاحب کو فارغ کیا جائے کہ وہ ان کے لیے بوجھ بن گئے ہوئے تھے, تو اس لیے اس تحریک کو چلنے دیا گیا تھا اور راستے کھول دیے گئے. تو کسی جگہ پہ بھی اگر وکلا کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی ہوتی تھی تو کہ خفیہ آتا تھا تو اس رکاوٹ کو کھول دیتا تھا, اور اس کے بعد وہ سب کچھ جو کچھ وہ آپ کے سامنے ہے. جنرل مشرف صاحب کی یونیفارم اتر گئی, پھر اس کے بعد یہاں الیکشن ہو گئے, پھر وہ ٹوٹل فارغ ہو گئے. تو مقصد اس کا وہ تھا, اور اس کے نتیجے میں افتخار محمد چودھری صاحب بھی بحال ہو گئے, بعد میں انہوں نے بھی سب کی مت مار دیں. تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے. اس بار مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت ایسی خوفناک کو تحریک چل سکتی, اور اس دوران اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا جاتا تو پھر کون سی تحریک ہوگی؟ تو پھر تو بالکل ہی ٹھنڈی ہوگی نا جی, کیونکہ آپ نے مطالبہ یہ کیا ہے جی کہ سینئر موسٹ کو بنا دیں.
وسیم موش کو بنا دیں تو وہ تو اگین نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. میں فارورڈ بلاک کے اوپر آتا ہوں, مجھے چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو چودھری صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بن رہا ہے جاوید چودھری صاحب سے, اس لیے کہ اس وقت دو معزز چودھری صاحبان یہاں پہ موجود ہیں, تو ہم جاوید چودھری صاحب سے پوچھیں گے کہ جناب یہ فارورڈ بلاک کی کیا کہانی ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک جی. اچھا جاوید چودھری صاحب, یہ جو تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک کی خبریں ہیں, اس میں کس حد تک صداقت ہے اور لیڈ اس کو کون کرے گا؟ اب دیکھیں جو فیصل واڑا صاحب ہے نا, وہ جو شیخ رشید صاحب کی سپیس تھی اس کو وہ حاصل کر چکے ہیں, اور فیصل واڑا صاحب کی جو خبر ہے اس کے اندر بڑی جان ہوتی ہے. تو فارورڈ بلاک کی سب سے پہلی خبر انہوں نے دی تھی کہ فارورڈ بلاک تیار ہے, اور بس اب دیکھیں اناؤنسمنٹ ہونے والی. ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک زیرک سینئر سیاستدان جو ہے اس کو لیڈ کریں گے. تو اب جو سینئر اور زیرک سیاستدان ہیں پوری پاکستان تحریک انصاف کے اندر, وہ تو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی بچا کوئی نہیں. چودھری پرویز الہی صاحب جو علیل ہو گئے ہیں, وہ تو ظاہر ہے اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ قیادت کر سکے. تو اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کیا عمر ایوب صاحب ہوں گے یا گوہر خان صاحب ہوں گے, کون ہوگا؟ تو باقی سب زیرک سیاستدان تو ختم ہو گئے ہیں. تو ایک ہی صرف بچے ہیں اور وہ جیل کے اندر ہیں. اور وہ دوسری بات, وہ اڈیالہ جیل میں نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ. اڈیالہ جیل میں نہیں ہے, وہ کوٹ لکھپت میں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ابھی موومنٹ ہوئی ہے اس کے اندر دیکھ لیں ظہور قریشی صاحب جو ان کے بھانجے ہیں, انہوں نے سب سے پہلے اس ترمیم کو ووٹ دیا ہے. سب سے پہلے وہ غائب ہوئے ہیں, وہ کہیں نظر نہیں آئے. پھر زین قریشی صاحب جو ان کے بارے میں خبریں ہو رہی تھی کہ وہ غائب ہو گئے ہیں, پھر وہ اسلام آباد میں پائے گئے. پھر ان کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن, پھر انہوں نے خود ایک ویڈیو بنا کے کہہ دیا کہ مجھے تو میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ روپوش ہو جاؤ, یعنی والد صاحب کے وہ ان کے ریڈیوس میں تھے, ان سے وہ مشورہ کر سکتے تھے. تو کون ایسا سیاستدان ہے جو اپنے والد سے یا اپنی لیڈرشپ اس وقت پلین ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کر سکتے, پر ایشو یہ ہے کہ انہوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں سر, سال سے وہ جیل میں, وائی وڈ ابھی اس ٹائم پہ آ کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ مزید 10 سال وہ اندر رہیں؟ تو اب سب سے گولڈن ٹائم تو ان کا یہی ہے کہ وہ اپنی جان چھڑوائیں, باہر آئیں اور پارٹی کی قیادت کریں. ٹھیک ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پارٹی کی قیادت کے لیے تیار بیٹھے. حامد خان صاحب نے جوائن کیا, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, سینئر لائر ہیں, سینیٹر ہیں. خان صاحب بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. اگر آج ایک نیا نام سامنے آ جاتا ہے چیف جسٹس کے لیے اور وہ نام منصور علی شاہ صاحب کا ہوتا ہے, تو پھر آپ لوگوں کا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا؟ پھر وہ جو تحریک کی بات ہے, احتجاج کی بات ہے, پھر وہ نہیں ہوگی؟ دیکھیے, وہ منصور علی شاہی کو بننا ہے ہمارے حساب سے, کیونکہ یہ ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے سینیورٹی کی بنیاد پر اپوائنٹمنٹ, تو منصور علی شاہ کی ہوگی. لیکن جو پروسیس ہے ہم اس کو بالکل نہیں مانتے. ہم نہیں سمجھتے کہ سیاسی لوگ بیٹھ کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کریں. اس چیز کو ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک, تو آپ مطلب اگر یہ کر دیتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ, تو اس کے بعد بھی آپ جو یہ ترمیم ہوئی ہے اس کے اوپر احتجاج وکلا کریں گے؟ وکلا کا کیا لائے عمل ہوگا؟ بالکل کریں گے, جب تک کہ یہ چیزیں جو کہ جس کو مولانا نے کہا ہے کہ وہ زہر ہے, وہ بہت ساری ابھی زہر رہ گئی. کچھ انہوں نے ٹھیک ہے صحیح کہا, کچھ تو انہوں نے دور کی ہے, لیکن یہ زہر ابھی بھی بہت ساری ہے. یہ دو چیزیں خاص طور پہ, اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان, اس کے لیے کمیٹی, وہ اس کی بالکل غیر ضروری چیز ہے. اس سے پولیٹیکل انفلوئنس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ میں. دوسرا, یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے آؤٹ سائڈرز کی طرف سے, جو انہوں نے کمیشن کو اس میں انوالو کیا ہے, بالکل غلط ہے. یہ معاملہ ٹوٹلی انٹرنل میٹر ہے سپریم کورٹ کا, اور سپریم کورٹ اپنے انٹرنل میٹر کو خود مینیج کرے گی کہ کون سے ججز کو جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ ہونا چاہیے. اس کے بارے میں بڑی کلیئر پریسیڈنٹ انڈیا میں موجود ہے. وہاں بھی ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوتا سپریم کورٹ کا, جو کہ سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرتا ہے. یہی چیز پاکستان میں ہونی چاہیے. صرف آرٹیکل 184 186 کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ چاہیے جس کی سربراہی چیف جسٹس خود کرے اور 4 سینئر موسٹ جج اس کے ساتھ ہوں. اس میں کوئی کسی اور کوئی قسم کا سازی نہیں ہونی چاہیے
کہ نیچے سے اٹھا کے اسی جج کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ڈالنا شروع کر دے. اچھا سر، آپ نے کہا کہ یہ معزز عدالت خود اس معاملے کو دیکھے گی، لیکن ایشو یہ ہے کہ آج بھی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اختلافی نوٹ آیا ہے اس میں بنیادی طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو 8 معزز جج صاحبان کا فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہ کیا جائے، کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی نہیں ہوگی. تو عدالت کے اندر بھی تو انفارچونیٹلی ہمیں تقسیم نظر آتی ہے. تو پھر حکومت نہیں کرے گی، پارلیمنٹ نہیں کرے گی، عدالت کے اندر تقسیم ہے، تو پھر تو یہ معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بالکل حل ہو رہا ہے. ان کے اس جگہ سے جانے کے بعد جس دن ہم یوم نجات منا رہے ہیں اس پاکستان کے چیف جسٹس کے جانے پر، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد سارے مسئلے انشاءاللہ تعالی انٹرنلی ہو جائیں گے. 2-4 جج جو انہوں نے اپنے پیچھے تھوڑی سی چھوڑی ہے وہ کچھ عرصہ خراب کریں گے، لیکن بہرحال اس کی سربراہی کرنے والا پھر کوئی جج نہیں رہ جائے گا. جو انہوں نے آج اوپینین دی ہے جس کا مقصد اپنی میجورٹی کو کنڈیم کرنا تھا، وہ میرے نزدیک انہوں نے ان کے خلاف ریفرنس ہونا چاہیے، کیونکہ خود انہوں نے کہا کہ جس نے مس کنڈکٹ کیا جس جج نے، ایون ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ مس کنڈکٹ میں آتا ہے. حامد خان صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. منیب صاحب، آپ نے سنی صاحب کی گفتگو. منیب صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چلے جائیں گے تو عدالت ایک ہو جائے گی اور پھر چیزیں تبدیل ہوں گی. دیکھیے محمد خان صاحب سینئر ہیں، بزرگ ہیں، ان کی بات کی اب ان کا احترام ہے بڑا، لیکن جو پریکٹیکلی مجھے نظر آ رہا ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ایسے ہو رہا. وہ تو ایک بڑی مضبوط گرفت ہے اور نہ جج کہیں جا رہے ہیں. جو سلسلہ چل رہا ہے وہ تو جس طریقے سے اب چلایا جانا ہے وہ اسی طریقے سے چلایا جائے گا. اور جتنی جو ترمیم کر دی گئی ہے دیکھیے وہ تو ابھی فی الحال انڈو ہوتی ہوئی کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی. اس کو پارلیمان ہی بدلے تو بدلے، لیکن کوئی بدلے گا بھی نہیں. اور ابھی تو نئی ترامیم آ رہی ہیں. ابھی تو یہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ہم کہتے ہیں جھاکا کھلا ہے، تو ابھی تو جھاکا کھلا ہے. تو ابھی تو آپ دیکھیں ابھی تو الیکشن کمیشن نے ایک فرمان جاری کر دینا ہے، ایک آرڈر جاری کرنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے سپریم کورٹ کے اندر یہ جو ریویو پٹیشن ہے یہ اسی آئینی بینچ کے سامنے چلی جائے گی مخصوص نشستوں کی. تو بہت کچھ ہوگا، جہاں جس کا زور چلے گا وہ چلائے گا. اور یہ اگلی جو ترامیم ہے، ڈونٹ یو تھنک منیب صاحب اس سیڈ سٹیٹ آف افیئرز ہیں کہ جب یہ حالت ہو جائے گی، اس میں سب کا کردار ہے، اوبیسلی سیاستدانوں نے بھی حصہ ڈالا ہے، عدلیہ نے بھی ڈالا ہے، پر اف اٹ ہیز ٹو مطلب کہ اس جگہ پہ ہم آ گئے ہیں تو یہ ہمارے لیے تھوڑا سا لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ دیکھیے لمحہ فکریہ کے لیے بھی ہم نے دیر کر دی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہمیں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک چند بنیادی مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے اور جب تک یہ لڑائی دو شہروں کے مابین رہے گی اور جب تک مطلب میں کہہ رہا ہوں وہاں جو طاقتیں ہیں ان کے حوالے سے رہے گی، تو ظاہری بات ہے یہ مسئلہ تو اسی طرح چلتا رہے گا. اور مجھے اس کا جسے کہتے ہیں نا لائٹ آن دی ادر سائڈ آف دا ٹنل، مجھے تو فرینکلی کوئی ابھی نظر نہیں آتی. صرف اس وقت یہ ہے کہ نظام مضبوط ہے اور نظام نے ہر چیز کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. اور وہ نظام ایسا ہی ہے کہ وہ کسی دن یا آپ کو کوئی گاڑی بھجوا دے گا، اور میری تو خواہش ہے کہ بھیجے تو یا مطلب یا مجھے بھجوا دیں گا. مجھے یہ آپ ٹوئٹا والوں کی بات کر رہے ہیں کہ گاڑی مجھے بھجوا دیں گے؟ میں ذرا چوہدری صاحب، گاڑی اچھا چوہدری صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ منیب صاحب نے تو بڑا کروڈلی کہہ دیا، ہو سکتا ہے ہمیں پسند نہ آئے، بہت سارے لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگتا، پر حالات کچھ اسی قسم کے ہیں کہ جو چیزیں حکومت جس طرح چلانا چاہ رہی ہے وہ چلا رہی ہے. اور تحریک انصاف کی بھی سیاست کوئی ہمیں اس جگہ پہ نہیں لگ رہی کہ جہاں پہ وہ حکومت کو زیر کر سکیں. تو پھر اسی طرح معاملات چلیں گے. وہ ٹائم بدلے گا تو شاہ جی آپ کی بھی گاڑی بھیج دیں گے منیب صاحب کے لیے. یہ تو پھر وقت کی بات. آج ایک تو کل عطر کاظمی کا بھی وقت آ جائے گا تو وہ جو ہے نا وہ بدلتے رہتے ہیں ان کے ڈرائیور. بات یہ سر کہ تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف، فارورڈ بلاک کا کوئی ڈر اس کے بیچ میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں. بیچ میں اگر کوئی شخص جو بھی چھوڑ کے گیا ہے وہ چاہے جتنا مرضی زیرک ہو، جتنا مرضی مائٹی ہو، جتنا مرضی پاپولر ہو، جب انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی تو ٹکے ٹوکری ہو گئے. آپ کو کتنے زیادہ لوگ چھوڑ کے گئے، پھر ان کے کیا حالات ہوئے کہ وہ مائٹی ٹکٹس لے کے بھی، بڑے بڑے جو گاڑیوں والے ہیں ان کے ٹکٹ لے کے بھی تو وہ فیل ہو گئے اور ان کو پھر فارم 47 بنانا پڑا.
ایون کہ نواز شریف اپنی دونوں سیٹیں ہار گئے، ٹھیک ہے، اور مارجن سے ہار گئے. ٹھیک ہے، تو عوام کی ایک ریالٹی ہے، اس کو بھی مطلب یہ باتیں تو ہمارے دوست اس طرح سے کرتے ہیں جیسے عوام نامی چڑیا ہی کوئی نہیں ہے اس ملک میں. چلیں اس پہ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، اور نظام جو ہے وہ اس عوام کے سر پہ ہی کھڑا ہوتا ہے. نظام اور عوام میں دوری بہت خطرناک ہے. نظام سوچے کہ عوام سے دوبارہ اس طرح پیار محبت کیسے کرنا ہے. عوام کے ساتھ ہی نظام کی عزت اور نظام کے ساتھ ہی عوام کی بقا ہے. چلیں وقت کی کمی ہے. چودھری صاحب آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.